آپ کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب اس پتھر کو ہٹائیں گے تو پھر یسوع مسیح کیا کرے گا؟ آپ کو زندہ کرے گا، اور جب وہ زندہ کرے گا تو پھر وہ آپ کو وہ اپنے کلام کی باتوں سے آشنا کرے گا۔ پھر میرے عزیزوں، یہ نہیں ہوگا وہاں پر رونا اور ماتم اور چلانا، بلکہ خوشی ہی خوشی ہوگی میرے عزیزوں۔ اب دیکھیں یہ پتھر جو ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ میں اس پتھر کو مت سمجھیے گا اس مضمون میں کہ وہ پتھر نہ ہٹا دینا جڑا پتھر، یعنی پتھر ہے آپ کی زندگی میں، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا پتھر ہم نے لینا ہے۔ میں آپ کی توجہ آج اس بات پر دلانا چاہ رہا ہوں، اس پتھر کو ہٹا دو جو مصیبت کے ہے، پریشانیوں کے ہے، جو موت کا عالم لے کر آتے آپ کی زندگیوں میں، ان کو ہٹا دو تاکہ آپ زندہ کیے جائیں، اور اس پتھر کو لے جو کولے کے سرے کا پتھر ہے جسے تمہاروں نے رد کیا۔ آمین آمین۔ اور وہ کیا ثابت ہوا؟ کولے کے سرے کا پتھر۔ تو اس کو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، مرکز 12 باب اس کی 10 آیت۔ میں چاہتا ہوں بھائی پر آپ اسے پڑھ ہی دیں، اس سے ہم ایک دو باتیں کرتے اس سے کلوز کرتے ہیں۔ مرکز 12 باب اس کی 10 آیت۔ مرکز 12 باب اس کی 10 آیت میں سے پڑھیں گے ہم خدا کے کلام میں سے۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ آمین۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا کے کام کو ابلیس کیا کرتا ہے؟ کاپی کرتا ہے۔ پتھر آپ کو لینا ہے، لیکن یہ خدا کا کلام آپ پر آشکارا کرے گا کہ کس پتھر کو لینا ہے اور کس کو ہٹانا ہے۔ آمین۔ آپ کی زندگی میں یہ تب آپ تعین کر پائیں گے جب اس کلام سے آپ آشنا ہوں گے، جب اس کلام سے آپ واقف ہوں گے، تب اس کام کے لیے فیصلہ کر پائیں گے کہ کون سا پتھر ٹھیک ہے اور کون سا پتھر ہم نے ہٹانا ہے اور کون سے پتھر کو ہم نے لینا ہے۔ ایک کونے کے سرے کا پتھر یہ کہ آپ کو ایک کامل شخص کا قد و قامت یاد ہے؟ میں وہ پیرامڈ بنایا اور اس کے اوپر ایک کونے کے سرے کا پتھر بھی انہوں نے بنایا، اور وہ کون ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ جسے مماروں نے رد کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ہیکل میں کوئی جگہ نہیں ہے تیرے لیے، آمین، تو کسی جگہ پر فٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو ایسا کر کہ تو یہاں سے چلا جا، بلکہ لکھا ہے انہوں نے اسے دھکے مار کر نکال دیا۔ آج یہی کچھ ہم تو نہیں کر رہے، اپنی زندگیوں میں اس پتھر کو نہیں لے رہے، اور ایسے پتھر ہماری زندگیوں میں آگے آ چکے ہیں جن کو خدا کی آواز ہمارے تک نہیں پہنچ رہی، جو ہمارے تک اس کی آواز کو پہنچنے نہیں دے رہے۔ تو اب کیا ضرورت ہے کہ یسوع نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹا دو، اس نے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ آج میرے عزیزوں اس پتھر کو ہٹانا ہے جو نشے کا ہے، جو بغض کا ہے، جو دھوکے کا ہے، جو کسی کو فریب دیتا ہے، جو کسی کا نقصان کرتا ہے، جو کسی کو ٹھیس لگاتا ہے۔ میرے عزیزوں آج اس پتھر کو ہٹانے دیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس پتھر کو کون ہٹا سکتا ہے؟ وہ خدا کے خادم ہے۔ جیسے یسوع نے کہا اس پتھر کو ہٹا دو، میں نے کہا کہ آپ سوچتے ہوں گے کوئی لازم ہے تو نہیں ہٹایا تو ان لوگوں نے جو پایا تھا۔ اور میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج وہی پتھر ہٹا سکتے ہیں جو یسوع کے ساتھ، آمین، آج بھی وہی پتھر ہٹائیں گے جو یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اپنی مشنوں کے ساتھ نہیں، وہ اپنی تنظیموں کے ساتھ نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ اسی لیے تو یسوع سے کہہ رہا ہے اس پتھر کو ہٹا دو۔ آج کچھ کام ہمیں کرنے ہیں تاکہ اپنے بہن بھائیوں کی زندگیوں میں سے ان پتھروں کو ہٹائیں۔ اور پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو۔
یہ پتھر ہٹانے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے. اور برادر برانم کہتے ہیں دعا ایک ایسا ایٹمی بم ہے، ایک ایسا نیوکلیر پاور ہے جس سے جب وہ تباہ ہوتا ہے تو سب کچھ فنا کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ اس کی طاقتوں کو ختم کر دے گا اس کام کو. پھر وہ شخص آپ کا جو بھائی ہے یا بہن ہے وہ خدا کے پاس آئے گا، خدا کی آواز اس کے تک جائے گی. اس پتھر پر میں چاہتا تو بہت زیادہ بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو بہت سمپل رکھا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سادگی سے سیکھ سکیں کہ ہمیں پتھر ہٹانے کی ضرورت ہے. اور یہ پتھر میں چاہتا ہوں ایک بار آپ بتائیں گے کیا ہے جس کو ہٹانا ہے. وہ بات ہے جو یسوع سے ہمیں دور کرتی ہے، وہ پتھر. ایسے تھوڑا سا ریپیٹ کرنے لگا ہوں. یہ پتھر جب لازر مر گیا اس کی قبر کے آگے رکھا گیا ہے، اور یسوع مسیح سے پیش کر کے اس کو آواز دیتا اس نے اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کہا. آج بھی اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح اس ریپچر میں آئے، اسے ریپچر میں جب ہمیں لینے آئے اور ہمارا ریپچر ہو تو اس سے پیشتر ہمیں پتھر کو ہٹانا ہے. جو پتھر ہماری تنظیمیں ہیں، جو پتھر ہماری بیماریاں ہیں، جو پتھر ہماری حسد، ہمارے بغض ہیں، جو پتھر ہماری بے دینی ہے، جو پتھر ہمارا بے اعتقاد ہے، جو پتھر ہمیں خدا سے دور رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہٹانا ہے. اور پھر خدا کی آواز آئے گی، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جتنے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں آج ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس پتھر کو ہٹائیں. خدا آپ کو اس کلام کو